اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور سورۃ التوبہ اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سورہ یونس کا باقاعدہ تعارف بھی میں نے آپ تک بیان کر دیا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یونس کی باقاعدہ پہلے رکوع کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس کی کل آیات 109 ہیں اور مکی صورت ہے، کل 11 رکوع ہیں اس کے، اور اس کے متعلق انٹروڈکٹری جو ڈیٹیل ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس لیکچر کو سن لیجئے گا۔ آج کے سبق میں ہم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ تو بیسیکلی ان آیات میں ہمیں وہ دور مل رہا ہے جس دور میں کفار مکہ کو تبلیغ کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا، سب کو تبلیغ اور سب کو دین کا پیغام پہنچا دیا، لیکن کفار مکہ کا کیا ریئیکشن تھا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا اعلان نبوت کیا تو خصوصاً مکہ والوں نے جو آپ کے اپنے شہر والے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ والا آرگیو کیا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ محمد جیسے لوگوں کو نبی بنائے، نعوذ باللہ، کیونکہ محمد یتیم ہیں تو کیا یہ یتیم ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے تھے اور قرآن کے بارے میں تعجب کرتے تھے کہ کیا یہ قرآن اس نبی پر نازل کیا گیا، اور اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور جب یہ قرآن کی آیات نازل کی جاتی تو اس کو نسبت دیتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا کلام ہے، یہ انہوں نے خود سے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نہیں ہے، انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں تلک آیات الکتاب الحکیم میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا، قرآن کی جتنی بھی آیات جو اب تک نازل ہو چکی اس دور کے مطابق یا جو ابھی ہونی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کا ایک لفظ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ قرآن بے مثال کتاب ہے اور بے مثال نبی پر نازل ہوا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ مکی ہیں، مدنی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، عربی ہیں، اور بے شک خاتم النبیین ہیں۔ اور ان لوگوں کو جن کو یہ والی ایک طرح سے یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ قرآن کسی فرشتے پر، یہ قرآن کسی جن پر کیوں نہیں نازل اترا، یہ ہم جیسے عربی انسان پر ہی کیوں نازل ہوا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے نبوت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبوت کے لیے خاص کیا اور حکم دیا کہ ڈر سنائیں، کس کو؟ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے انبیاء کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں، انہیں جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے ڈرائیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ کیا خوشخبری؟ کہ انہیں رب تعالیٰ کے حضور اچھا مقام ملے گا، وہ قیامت کے دن عرش کی داہنی طرف ہوں گے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات عالیہ اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہ کفار یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی قرآن، نعوذ باللہ، اور یہ کھلے جادوگر ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہتے۔
تو رب العالمین فرماتے در حقیقت یہی تو اندھے ہیں جو کہ نشانیاں نبوت کی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے، دل کی آنکھوں میں دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ کا انکار، 2 دفعہ کا انکار، بار بار کا انکار، الغرض یہ کہ اس انکار کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے اور غفلت کے پردے ان کے دلوں پر پڑ گئے، یہ اسی وجہ سے ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اب دیکھیں سب سے پہلے الف لام را سے خطاب کیا گیا، رب العالمین نے خطاب فرمایا، پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت بیان کی گئی، اپنے نبی کی عظمت بیان کی۔ اب اس آیت میں رب العالمین کی عظمت بیان کی جا رہی کہ رب تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو آیت کے پہلے حصے میں شان ربوبیت کتنے اعلیٰ انداز سے بیان کی گئی، اور ان کفار مکہ سے بھی خطاب کیا گیا جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں کہ اے لوگو، یہ اینٹ کے پتھر کے بنے ہوئے بت تمہارے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں۔ پھر تمہارا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں پیدا کیا، زمین و آسماں بنائے، تمہارے ہی لیے بنائے۔ اور پھر یہاں پر ذکر ہے نا یہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس کی ڈیٹیل سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں پہلے ربع میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ثم استوى، استوا فرمانے کی ڈیٹیل بھی گزر چکی ہے۔ استوا فرمانے سے مراد یہاں پر سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ نے عرش اعظم کو اپنی تجلی گاہ خاص اور احکام سلطانیہ کے نافذ ہونے کا مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ہے عرش پر استوا فرمانا، یعنی تمام احکامات وہیں سے صادر ہوتے ہیں، وہی قدرت والا ہے، رب العالمین ہے، دنیا کے تمام چھوٹے بڑے کام وہی تدبیر فرماتا ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ یہ کہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے نا، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے نا، وہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، اسی لیے حکم دیتا ہے ہمیں کہ یہ کام کرو، کیونکہ ہم انجام سے باخبر نہیں ہوتے، ہم بے خبر ہوتے ہیں انجام سے، لیکن رب العالمین تو ہر چیز سے خبردار، ہر چیز کا اس کو علم ہے، تو اس کو انجام کا معلوم ہے، اسی لیے ہر وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا انجام بہترین ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے حکم دینے کی ہزارہ حکمتیں ہیں جو بندہ اپنی سوچ، اپنی عقل کے مطابق ہی جان سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور جتنی عقل رب العالمین نے دی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جن ممنوعات کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، جن کاموں سے منع کرتا ہے، وہ انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ہمیں وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے اس میں عیش ہے، اس میں سکون ہے، اس میں موج ہے، اس میں نفس کی غذا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے رب العالمین منع فرماتا ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر اس آیت میں یدبر الامر، وہ تدبیر فرماتا ہے احکامات کی، کاموں کی، تو اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا دنیا میں، ہر کام مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ بظاہر جو چیز ہمیں خراب لگ رہی ہے، اپنے لیے نقصان دہ لگ رہی، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہو، اور بظاہر جو چیز ہمیں اپنے لیے فائدہ مند لگ رہی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو ہمیں اسی چیز کے ساتھ چلنا ہے جس کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کتنی کلیئر بات ہے کہ کوئی نہیں شفاعت کرنے والا ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ تو اس بات سے، اس آیت سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ہم شہداء کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم علماء کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم حافظ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم دیندار شخص کے اللہ کی راہ میں جس کی ساری زندگی گزری، شہداء، صالحین، ان کے بارے میں ہم نے احادیث میں پڑھا کہ یہ شفاعت کریں گے اپنے اہل خانہ کی، جن کو چاہیں گے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور رسول پاک شفیع الامم، صاحب الجود والکرم،
ان کی شفاعت تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اثر کرنے والی اور امت کے حق میں بہتر ہے. تو یہ اس آیت میں ذکر ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہاں مگر اللہ کے حکم سے. تو شفاعت کا انکار کرنا رسول پاک کی یا شہداء کی یا جن جن چیزوں کا جن جن لوگوں کا قرآن و حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے ان کے شفاعت کرنے کا انکار کرنا حقیقت قرآن کا انکار کرنا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ رب العالمین یہاں پر جو حکم دے رہے ہیں نا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس اللہ کے حکم کے بغیر. تو میں نے بتا دیا کہ جن جن کو اللہ کا حکم ہوگا وہی شفاعت کر جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا وہی شفاعت کر سکیں گے. جبکہ دوسری بات یہ کہ کفار مکہ بتوں کو اس لیے بھی پوچھتے تھے کہ یہ ہماری بروز قیامت اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. تو سفارش تو وہی کر پائے گا نا, شفاعت تو وہی کر پائے گا جس کو اللہ نے حکم دیا. تو رب فرماتا ہے کہ تمہارے بتوں کا شفاعت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں, یہ تو خود دوزخ کا ایندھن ہے. وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین. اس آگ سے ڈرو جس کا سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے نا کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. لہٰذا اس آیت میں انہی کا ذکر ہے, ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ, یہ تمہارا رب ہے تو تم اسی رب کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے, کیا تم سمجھتے نہیں, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. کیا ارشاد ہوا کہ اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے, اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہاں پر ایک چیز کے بارے میں ہمیں قرآن اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں جتنا مرضی تو یہ سمجھ کہ تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے, جتنا مرضی تو نافرمانیاں کر, لیکن ایک دن ہے جس کے بارے میں ہم نے ابتدائے قرآن میں پڑھا, مالک یوم الدین, اسے انصاف کا دن کہا گیا, قیامت کا دن. وہ دن آئے گا, سب کو ختم ہونا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندگی دی وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا, تمہیں ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے اس رب العالمین کے سامنے. اب ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا, اور پھر یہ اس چیز کا بھی کہ آج کے دور میں, آج سے تقریباً 20-25 سال 30 سال پہلے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی, ایسی رہے گی. پھر سائنس نے کہا ہاں یہاں پر کچھ ایسی فورسز پائی جاتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا ختم ہو جائے گی. اور کچھ, اب میں سائنس سے کیوں بات کر رہی ہوں, سائنس کی روح سے, کہ ہمیں بہت سی جگہوں پر ہم سائنس اور دین کو لے کے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. حالانکہ جو چیز قرآن میں ہے ہمیں اس کو ہیپیلی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, اور لا ریب فیہ, یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. تو جب قرآن میں ہے کہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے اور آئے گا, تو اس چیز پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. سائنس جو مرضی کرتے رہے سائنسدان, کیونکہ نان بلیورز ہوتے ہیں موسٹ آف دیم, اور جو بلیورز ان اللہ ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں, اور جو نان بلیورز ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر اوقات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹنس یا ہمیں اسلام کو ایکسیپٹ نہ کرنا پڑے, یا لوگوں کے سامنے اسلام یا قرآن کا اچھا امیج نہ آ جائے کہ قرآن میں جو بات ہے وہ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا تب بیان کی گئی اور وہ برحق ہے, اور آج اس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے. تو ان آیات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, دائمی آخرت ہے جس نے ایک دن قائم ہونا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہونا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اے نبی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل, وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں. اس کے بعد آیت کے باقی کے حصے میں ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے, اور پیدا فرمایا ہے وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. اب اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے اس کو میں مفصل طریقے سے بیان کرنا چاہوں گی لیکن ایزی انداز میں.
آسان طریقے سے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکے جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور جو مشکل الفاظ اچھے سے پک نہیں کر پاتے. دیکھیے وقدرہ منازل اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے. ہر برج جو ہے وہ یعنی ہر برج کے اندر 2/3 ٹھیک ہے، یعنی ہم کہہ لیں کہ 2/3 حصہ، جس طرح 1/2 ہوتا ہے اس طرح 2/3 کر لیں. ٹھیک ہے، اتنا جو ہے وہ اس میں ہر برج میں منزلیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک برج میں 2/3 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے، چاند ہر رات کو ایک منزل طے کرتا ہے اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ ایک رات چھپا رہتا ہے. اس کی ڈیٹیل کیونکہ میں نے بڑے شوق سے اب دوبارہ سے ریڈنگ کی ہے اور اپنے زمانہ طالب علمی میں چونکہ ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور سیکھتی رہوں گی انشاءاللہ قرآن، تب بھی میں نے اس پہ بہت ورک کیا تھا، سمجھا تھا اس بات کو اور میں نے انجوائے بھی کیا تھا کہ اللہ اکبر. میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کو پڑھانے کی کوشش بھی کروں گی، سمجھانے کی بھی، اس کو سمجھیے گا کہ آسمان کا جو نظام ہے وہ بھی کتنا ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، اور ہم جن چیزوں کو کبھی کاؤنٹنگ میں نہیں لاتے وہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار نے کس طرح سے کام میں لائی ہوئی ہیں، کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں اپنے اپنے مدار میں اور اپنے اپنے کام میں لگی. اور ایک ذرہ برابر بھی، اربوں کھربوں سال ہو گئے کائنات کو بنے، ایک ذرہ برابر بھی کسی دن نہ چاند نے غلطی کی، نہ سورج نے، نہ تاروں نے. تو اس چیز کے بارے میں آج ذکر کریں گے، اور اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ بھی کر دیا ہے، رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم چاند کی. ٹھیک ہے، چاند کی جتنی منزلیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 28. ٹھیک ہے، چاند کی 28 منزلیں ہیں اور سورج کے 12 برج ہیں. یہ سورج کا میں صرف سین لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ میں فنگر ٹائپ کر رہی ہوں تو اسی طرح کی رائٹنگ آئے گی. اب اس بات کو سمجھیے گا، چاند کی جو 28 منزلیں ہیں یہ ایک ماہ میں پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر رات کو وہ ایک منزل پہ ہوتا ہے، دوسری رات کو وہ دوسری منزل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماہ کا میں صرف ایم لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ جس طرح کا لکھا جا رہا ہے اگر آپ غور سے پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو 12 برج ہیں یہ سورج کے ہیں، میں اس کا سن کا ایس لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ جو 12 برج ہیں یہ 28 منزلیں 12 برجوں پہ تقسیم کی گئی ہیں، اور ہر برج کو یعنی ایک برج کو 2/3 منزل جو ہے وہ آتی ہے چاند کی. ٹھیک ہے، یہ منزل برج تک کیوں جاتی ہے؟ سورج کا تعلق 12 برجوں سے ہے اور یہ مل کے کمپلیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ سفر ہوتا ہے ایک سال میں مکمل. ٹھیک ہے، جو سال شمسی ہے نا وہ کیا ہے کہ قمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے سال شمسی سے. کس طرح سے کہ سورج جو ہے وہ اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 39 منٹ میں مکمل کرتا ہے، اور جو چاند ہے قمری سال وہ 354 دن 8 گھنٹے اور 48 منٹ کا ہوتا ہے. یعنی 10 دن کی اگر ہم مثال لے لیں تو 10 دن 11 گھنٹے 1 منٹ چھوٹا ہوتا ہے کیا؟ قمری سال شمسی سال سے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اپنی ویڈیو پیچھے سے کر کے دوبارہ سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ مجھے بلیو ہے کہ اتنے آسان الفاظ میں آپ اگر کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب میں بات کر رہی تھی سورج اور چاند کی. اب ان تمام کو دیکھیے گا، یہ 28 منزلیں ہیں کل، اور کتنے پہ ہیں؟ 12 برجوں پہ تقسیم ہیں. سورج کے جو 12 برج ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سال میں ایک سال کے تحت ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو نام لے لیتی ہوں، ایک سال میں وہ 12 جو برج مقرر کیے ہیں ان کا سفر سورج طے کرتا ہے. موسم بہار کے لیے، ربی کے لیے جو اس کے برج ہیں وہ حمل ہے، ثور ہے، جوزہ ہے، یہ جوزہ ہیں. میں نے کبھی یہ پڑھے نہیں ہیں، یعنی ان پہ بلیور میں نہیں رکھتی ستاروں پہ، اور اس کی ریزن بھی ابھی بحث کرتے ہیں کہ کیوں. کہ دوسرا یہ کہ گرمی کے لیے سرطان، اسد، سنبلہ، اور خزاں کے لیے میزان، عقرب، قوس، اور سردی کے لیے جدی، دلو اور حوت. ٹھیک ہے، تو یہ کل 12 ہیں برج. میں نے یہاں مینشن بھی اس لیے نہیں کیے کیونکہ ابھی چاند کی منزلیں بھی 28 ہیں، ان کے بھی میں کچھ کے نام لے لوں گی یہاں پر. ٹھیک ہے، یا 28 کی بھی آپ کو سنا دوں گی کہ اگر میں نے آپ کے سامنے رکھے تو آپ مزید کنفیوز ہو جائیں گے اور مزید گم جائیں گے کہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، مشکل لگے گا، اس لیے میں صرف بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور چاند جو ہے اس کی کتنی ہے؟ 28 منزلیں، اور یہ ایک ماہ میں پورا کرتا ہے اپنا سفر. پھر جو آخر کے 2 دن ہے نا، یہ سورج کے پاس چلا جاتا ہے چاند کیا لینے؟
روشنی لینے، کیونکہ سورج کی روشنی کو قرآن کریم میں کہا گیا ضیاء، ٹھیک ہے، یعنی هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی جس نے سورج کو درخشاں بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور. تو یہ چاند کو نور، جو نور ہے نا، وہ بیسیکلی اس روشنی کو کہا جاتا ہے وہ جو کسی سے لی گئی ہو، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے سورج ہے اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ دیا ہے، جس کو دیا ضیا، جس طرح دعاد یا زواد پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو والقمر نورن، تو پھر جو چاند ہے نا وہ سورج پاس آخر کے 2 دن چلا جاتا ہے، آخر کے 2 دن سفر کرتا ہے روشنی لینے کے لیے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے وہ جب چلا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے ویزیبل نہیں، انویزیبل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. پھر پہلی تاریخ کو ہمیں نظر آتا ہے باریک سا بن کے، وہ اپنی روشنی پوری لے لیتا ہے اور پھر وہ ڈے بائی ڈے اپنی منزلیں پورا کرتا آتا ہے. آپ غور کریں گے کہ پہلی کا چاند، کیونکہ میں ایک سیلینوفائل ہوں، مون لور ہوں، تو میرا بہت ٹائم گزرتا ہے مون کے ساتھ، اس کو آبزرو کرنے کے ساتھ. اوبویسلی سورج کو تو نہیں کیا جا سکتا، اس کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، تو لیکن چاند کو میں اکثر دیکھتی ہوں، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. تو ایک اس طرح کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ فیلنگس اٹیچ ہوتی ہیں کہ لائک اب پتہ ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے رات کا، اور اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تاریخ کیا ہے. اور سیریسلی مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا چاند کو دیکھ کے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، لیکن اب پتہ لگ گیا کیونکہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا. تو سیم لائک دس آج کل گھڑیاں بن گئی ہیں، پہلے دور میں گھڑیاں نہیں تھیں. تو یہ چاند جو پہلے دن کا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ہلال، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور جو 14ویں کا چاند پورا گول ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بدر. اور جو لاسٹ والا چاند اینڈ والی تاریخوں کا ہوتا ہے اس کو قمر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو قمر لفظ قوف میم رے، ٹھیک ہے، قوف نقطوں والی. تو آپ کو اس پوائنٹس کی سمجھ آ گئی. اب دیکھیے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو سورج اور چاند کے بارے میں آپس میں تعلقات بتائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو بیان کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے. رب العالمین فرماتا ہے تاکہ آپ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اور اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا. بلا شبہ سورج چاند ستارے یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیے گئے. اور آپ غور کریں تو یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ دنوں کی گنتی فرشتوں کے لیے یا جنات کے لیے نہیں بنائی گئی، انسانوں کے لیے بنائی گئی. اور یہ چاند جو ہے وہ اسلامی جو تاریخیں ہیں اس کا تعلق چاند سے بھی ہے اور چاند سے ہی ہے. اور یہ کہہ لینا کہ جی جو اسلامک ایئر ہے وہی ہمارا سال ہے، جو شمسی سال ہے وہ ہمارا سال نہیں، وہ انگریزوں کا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز کو ذرا کھلے دماغ سے تسلیم کریں کہ ہم ہر چیز میں سائنس کو بھی جس طرح ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں تو یہ سائنس کی ایجاد ہے. اگر ہم سائنس کو نہیں مان رہے اس وے میں تو ہم موبائل کیوں یوز کر رہے ہیں. سو بالکل اسی طرح سورج کریشن اللہ کی ہے. اگر سورج سے بھی کوئی گنتی کا حساب کتاب، سورج کے پورے سال کے چکر لگانے کے حساب سے کوئی سالوں کا حساب نکل رہا ہے تو یہ اینٹی اسلام نہیں ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ بھی طریقہ ہے اور چاند بھی طریقہ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ بیوہ کی عدت ہو، مطلقہ کی عدت ہو، حج کے دن ہوں، عیدیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ تمام اسلامی امور جو ہیں ان کو چاند سے وابستہ کیا گیا شریعت میں، ٹھیک ہے. اور جو سورج کے ساتھ ہم اگر اپنا کوئی دن طے کرتے ہیں، یہ تاریخ ہے آج جو ہے وہ 5 جنوری 2022 ہے، تو میں کہوں کہ یہ کہہ لینا غلط ہے، مجھے اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے. تو اسلامی تو اوبویسلی ہمیں پریورٹی پہ رکھنی چاہیے، اسی کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن اگر ہم شمسی تاریخ کو بھی فالو کریں تو یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ ابھی میں نے بلیورز کی بات کی تھی چاند اور ستاروں پہ، تو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں آیت کے آخر میں، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، پھر فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیتیں تفصیلاً بیان کر دی ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہوں. تو یاد رکھیں گے تمام علوم، اول اس فلکیات کا جو علم حاصل کرنا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، تاکہ ہم اپنی سالوں کی گنتی درست کر سکیں، تاکہ عورتیں اپنے جو ایام عدت ہیں طلاق کے یا حیض کے، ایام حج ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو وہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری شریعت ہمیں اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی.
یہی وجہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ماشاء اللہ عز و جل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالکل اسی طرح سے جو دیگر شب معراج آتی ہے، تو یہ ساری تاریخیں اسلام سے، شب قدر آتی ہے، تو یہ اسلامک منتھس ہیں اور یہ چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی وابستگی چاند کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں آج کے بعد سے، تو آپ ایزیلی جو ہیں اس چیز سے اویئر ہوں گے، ایزیلی اس چیز کو گیٹ کر پائیں گے کہ ہاں چاند سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ڈیٹ کا اور تاریخ کا. اور مجھے تو اب پتہ لگ جاتا ہے، پہلے نہیں تھا کیونکہ چاند کو ہی نہیں آبزرو کیا جاتا تھا. تو آج بھی جو ضعیف لوگ ہیں، میں آپ کو ہر اس طرح کی تفسیر میں بتاتی ہوں کہ اللہ سلامتی دے. میری دادی اماں ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو وہ بہت اولڈ ایج کی ہیں، تو ان کا تعلق ہی ستاروں سے اور چاند سے ہے. تو وہ رات کو چاند اور ستارہ دیکھ کے اٹھ جاتی تھی کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا، اب چاند جو ہے وہ اس تارے کے پاس آ چکا ہے. تو ہم کہتے تھے کہ اچھا، اور ٹھیک اسی کے 5 یا 10 منٹ بعد میرے موبائل پہ الارم بج جاتا تھا، جو کہ میں الارم لگا کے سوئی ہوتی تھی کہ ٹائم ہو گیا تہجد کا. تو میں اتنا امیزڈ ہوتی تھی ان کے اس وے سے کہ ماشاء اللہ عز و جل ان کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس کو فالو کر پا رہی. تو یہ ریئلٹی ہے اور ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. اور اس کا علم حاصل کرنا اچھی نیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہے اور افضل بھی ہے. لیکن ان تاروں کو، جس طرح بھی میں نے نام لیے کہ سیجیٹیریس ہے یا کوئی بھی ہے، کینسر ہے، تو ان کو اس طرح سے فالو کرنا کہ ہمارے آنے والے وقت کے، ہمارے آنے والے حالات کو یہ ہمارے تارے بتا رہے ہیں، یا ہمیں پوچھنا چاہیے یا ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ منع ہے اسلام نے. یہ اس میں آ جاتا ہے علم نجوم میں، اور منع کیا گیا جو نجومی کے پاس بیٹھا اس نے آنے والے وقت کا حال دریافت کیا، اس کی نمازیں حدیث کے مفہوم کے مطابق اگلے 40 دن کی اللہ کے قبول نہیں ہے. تو اللہ کے نزدیک کس طرح سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم اللہ کے کاموں میں مداخلت کریں، ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. اور اس طرح اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم جس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا اس تارے سے تعلق ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا یا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، ان علوم کو حاصل کیا جائے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے کرشمے دیکھنے کی غرض سے. اور فرض سب سے پہلے یہ کہ اپنے فرائض دیکھیں جو فرض ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر اس علم کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ والا علم آپ کو مجھے بہکائے نہ. ٹھیک ہے، علم فلکیات. تو امید کرتی ہوں آپ تک اب تک کا سبق کلیئر ہو چکا ہوگا. آگے چلتے ہیں کہ بے شک رات اور دن کی تبدیلی اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں اس پر، تو وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دیکھیں، اہل جنت آپس میں جب ملیں گے تو سلام کریں گے. اور حدیث میں جو بات آتی ہے، بہت پیاری بات ہے کہ یہ ہے نا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اہل جنت کی ہر سانس کے ساتھ تسبیح و تحلیل ایسے نکل رہی ہوگی جیسے ہمارے لیے اب ہم دنیا میں سانس لے رہے تو ہم لاشعوری طور پہ لے رہے ہیں نا، یعنی اسپیشل نہیں لے رہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہمارا سانس آ رہا ہے. سیم اسی طرح سے اہل جنت سے تسبیح و تحلیل ایسے ہوگی جس طرح سانس کے ساتھ چل رہی ہو. اور وہ ان کی سانس کے ساتھ، ہماری سانس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب جنت میں ہوں گے تو اللہ کی حمد و ثنا نکلے گی. اور یہ کہ ملتے وقت سلام، تو کیوں نہ اس سنت کو آج ہی عام کیا جائے. جو اپنے پیارے ہیں، ہم راستے میں چل رہے ہیں، جو محرمین ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خاتون ہیں تو آپ کسی لڑکے کو یا مرد کو سلام کریں. آپ خاتون ہیں، خواتین راستے میں سے گزر رہی ہیں، آپ کالج یا یونیورسٹی میں ہیں، آپ کی کلاس فیلوز، بیچ فیلوز یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ کی کہیں بھی کوئی خاتون آپ کو ملتی تو آپ اسے سلام کریں. ہم اس سنت کو عام کرتے ہیں. اللہ اس سنت کے طفیل جنت میں بھی ہمیں یہ سلام کو عام کرنے کی اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین. اور
یہ بھی کہ ہم جب بھی کوئی محفل کرتے ہیں، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آپس میں دین کی، تو جب ہم لاسٹ کرتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں نا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو اس کو دیکھ لیں کہ نون الف زبر نا جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو اس کے معنی ہو جائیں گے. اور آخر میں ہماری دعا یہ ہے، ہماری پکار یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پال. تو یہاں ہم کی ضمیر ہے، ہم جو ہے وہ جمع کے ساتھ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی ہم سے مراد وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کی بات کی جا رہی یعنی اہل جنت کی. تو دنیا میں ہم اس جملے کو اس طرح سے بدل کے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہہ کے اپنے حق میں بہتر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی ہمارے حق میں آج کی تفسیر کو بہتر فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.